ایک ایسا تابوت اور انگوٹھی جسے حاصل کرنے والا پوری دنیا فتح کر سکتا ہے، اور یہودی جس تابوت اور انگوٹھی کو حاصل کر کے پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس تابوت اور انگوٹھی کی تلاش میں یہودیوں نے آج تک دنیا میں ہزاروں مقامات کھود ڈالے ہیں۔ آخر کار اس انگوٹھی اور تابوت میں ایسی کیا خاص چیز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی انگوٹھی اور تابوت کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرب قیامت میں یہ انگوٹھی اور تابوت کون حاصل کرے گا۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک کے سامنے اپنا وجود تسلیم کروانے کی دو وجوہات رہی ہیں، جس کی ایک وجہ تو مسلمانوں سے ناجائز معاشی فوائد حاصل کرنا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں بھی ہے، اور دوسری طرف مخفی طور پر وہ تابوت سکینہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تلاش میں ہیں۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر جا کر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی ہیکل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی اور ان کا ہیکل ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے بنایا گیا تھا وہ شمشاد کی تھی اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ ناظرین، اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء اکرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے اپنی ہر پریشانی اور مشکل کو حل کر لیا کرتے تھے اور مختلف اقوام سے جنگوں کی صورت میں وہ اس تابوت کو اپنے لشکر کے آگے رکھتے اور اپنے دشمن پر فتح پا لیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور ایک جگہ کا انتخاب بھی کیا، لیکن ماہرین نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کی زندگی میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ اس ہیکل کی تعمیر کا ذمہ اپنے بیٹے سلیمان کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل از مسیح سے لے کر سن 930 قبل از مسیح کے درمیان اپنی حکومت کے چوتھے سال اس ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی دیواروں کی مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اتنے بڑے اور بھاری بھرکم پتھر صرف جنات کی مدد سے ہی ان دیواروں پر رکھے جا سکتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور جنات نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ گزرتا رہا اور اس قوم میں اللہ پاک نے اپنے مختلف انبیاء اکرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ لیکن یہ قوم کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے اور ان کو ترک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایک طرف تو یہ قوم عبادتیں کرتی اور دوسری طرف اللہ پاک کے احکامات کی سری خلاف ورزیاں بھی کرتی۔ ان کی اسی دوغلی روش کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب بھی نازل کیے، جہاں تک کہ ان کی شکلوں کو بندر اور سور جیسا بنا دیا، لیکن پھر بھی یہ قوم باز نہ آئی۔ 586 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ایک قیامت خیز منظر برپا کیا۔ ان کا ہیکل جو جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنایا تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ بادشاہ بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کو اپنا قیدی بنایا اور ان کو لے کر ساتھ تابوت سکینہ کو لیا اور اپنے ملک بابل چلا گیا، یعنی عراق پہنچ کر بخت نصر نے شہر سے باہر ایک غلاموں کی بستی تعمیر کروائی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی تل ابیب ہے جو اسرائیل کا آج تک بہت خاص شہر ہے۔ بخت نصر کے تباہ کرنے کے 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر اور اس کی قوم کو اس حرکت کا عذاب اس طرح ملا کہ سن 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کیا اور وہاں کے ولی عہد کو شکست دے کر بابلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔
سائرس ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا. اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور سائرس نے اس قوم کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی اور بذات خود ان کی مدد بھی کی. اور یوں ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی اور اس بار ہیکل سلیمانی اپنی اضافی تعمیرات کے ساتھ 4.5 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل تک پہنچی. لیکن اس بار فرق صرف اتنا تھا کہ اس میں تابوت سکینہ موجود نہیں تھا. اس کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا. ناظرین، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے موجزانہ طور پر اس صندوق کو کہیں چھپا کر رکھ دیا ہے. ناظرین، اس بارے میں اور بھی بہت سی آراء ملتی ہیں. بعض کے نزدیک یہ صندوق صوفیوں کے پاس ہے اور یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے. لیکن اہل تشیع کی نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ائمہ اہل بیت کے پاس رہا اور اس کے بعد امام مہدی کو ورثے میں ملا، جس کو لے کر وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور یہودیوں پر فتح پائیں گے. بہرحال یہ نظریات قیاس پر مبنی ہے. دراصل یہ صندوق کہاں پر ہے اس کے بارے میں اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ بات ختمی ہے جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی. اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ صندوق لگ گیا وہ باقی تمام اقوام پر غالب آ جائے گی. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد الاقصی ہے وہاں پہلے ان کا معبد تھا، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد الاقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر ہوگی. یہودی ہیکل سلیمانی کی ایک پسماندہ دیوار میں موجود ایک دروازے کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل یہ ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے. یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دروازے سے جب ان کا بادشاہ نکلے گا اس کے پیچھے مردے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا. لیکن مسلم روایات کے مطابق ان کا اصل بادشاہ دجال ہے. ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے ان یہودیوں کو رکھا تھا وہ اس کو آج تک نہیں بھولے. انہوں نے اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھول کر بیٹھے ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء اکرام کی امامت کی تھی، اور یہی جگہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے. موجودہ صورتحال پر ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہودی اس بار بار گرائے گئے ہیکل سلیمانی کو آج تک نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس تابوت سکینہ کی کھوج میں وہ پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں. جبکہ ہم کو اتنا بھی یاد نہیں عراق میں کتنے انبیاء اکرام کے مزارات کو بم لگا کر شہید کر دیا گیا. یہ بات انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے کہ تمام مسلمان ممالک میں اندرونی طور پر دشمنیاں شروع ہو چکی ہیں جس کا انجام بہت بھیانک ہے، اور یقیناً یہ یہودیوں اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں بدقسمتی سے وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک مسلم امہ کو اتحاد نصیب فرمائے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.